بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، شب قدر آنے والی ہے اور ہم آلریڈی جو ہے وہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، جیسے ہم تیاری کرتے ہیں کہیں جانا ہو، کہیں کسی شادی میں جانا ہو، تو خواتین ماشاءاللہ ہماری 2 3 3 4 4 5 5 6 6 مہینے تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا مشن ہی تیاری کرنا ہے۔ عید کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں۔ میں جب بھی شاپنگ مال سے گزرتا ہوں، بازاروں میں سے کبھی گزرتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ لوگ ایک مشن کے تحت شاپنگ پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ رمضان سے مراد عید ہی ہے اور بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ناظرین، جو سب سے بڑی چیز مجھے اس پورے سینیریو میں دکھائی دیتی ہے، رمضان، پھر پہلا، دوسرا، تیسرا عشرہ، ان سب میں بڑھ کے جو سب سے بڑھ کر چیز ہے وہ لیلۃ القدر ہے یا لیلۃ القدر ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے جینے سے بہتر نہیں، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی اسرائیل کے مجاہد کا ذکر فرما رہے تھے کہ اس نے جو ہے وہ 1000 مہینے جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام نے جب اس پہ رشک کیا تو اس رشک کے جواب میں اللہ رب العزت نے تحفتاً لیلۃ القدر یعنی سورہ القدر کی آیات، یہ سورہ نازل کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک رات عبادت کر لو اور 83 سال کی عبادت سے یہ بہتر ہے۔ ناظرین، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں شاید آپ کو اچھی لگے، بری لگے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ 21ویں کی رات بھی آئے گی، 23ویں کی رات بھی آئے گی، 25ویں کی بھی آئے گی، 27ویں کی بھی، 29ویں کی بھی۔ 5 راتیں بنتی ہیں ناظرین، لیکن آپ دیکھیں گے ان 5 راتوں میں لوگ آپ کو بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوئے، ہاں جی، میوزک لگائے ہوئے، انٹرٹینمنٹ کرتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، فیس بک کرتے ہوئے، انسٹاگرام وغیرہ 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 سب کچھ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ لیکن ناظرین، زندگی میں یہ رات دوبارہ آئے نہ آئے، یعنی میں یہ سوچتا ہوں ناظرین کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے، بہانے بناتا ہے اللہ رب العزت، ایک آپشنز پرووائڈ کرتا ہے کہ میں تمہیں 1000 سوال دے رہا ہوں، اس 1000 سوال میں سے ایک سوال کا جواب دے دو، میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ فار ایگزامپل میں نے بتا رہا ہوں کہ آپ کی 80 90 سال کی زندگی ہے، ایک بھی آپ کو شب قدر مل گئی تو آپ کا اتنا ثواب لکھ دیا جائے گا جو 1000 مہینے کی عبادت، جی، عبادت سے زیادہ ہے۔ ناظرین، کیا ہم اپنے آپ کو ان 5 راتوں میں کیا ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے؟ نوافل، قرآن کریم کی تلاوت، اور پڑھتے جائیں۔ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ آپ تراویح کے بعد کر لیجئے، قیام اللیل کے بعد کر لیجئے، لیٹ سے اگر آپ شروع کرتے ہیں، عشاء کے بعد بھی لیٹ سے کہ اگر آپ شروع کر دیں تو صبح فجر کی اذان تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 گھنٹے بنتے ہیں۔ اگر یہ 6 یا 7 گھنٹے ان 5 راتوں میں ہم اپنے آپ کو اگر ڈیڈیکیٹ کر لیں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملی۔ کوئی سرٹیفکیٹ نازل نہیں ہوتا آسمان سے کہ آپ کو لیلۃ القدر مل گئی ہے۔ کون سا سرٹیفکیٹ نازل ہوتا ہے؟ حج کرنے کا کیا کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ عمرہ کرتے ہیں، کیا کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟
ساری عمر جو کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی سرٹیفکیشن آسمان سے آتی ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ 5 راتیں جس شخص نے عبادت کر لی، سمجھ لیں کہ قبول ہوئی کی ہوئی، یعنی لیلۃ قدر ملی ہی ملی۔ یہ سوچ لیجئے، کوئی مفتی صاحب بھی وہ اس بات کو رد نہیں کر سکتے کہ آپ کو لیلۃ قدر ملی کہ نہیں، اگر آپ نے مکمل رات ان جو 5 راتیں ہیں وہ ہوئی، آپ کو ملی ہیں کہ نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ ان 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے کسی وجہ سے بھلا دیا گیا ہے، تو طاق راتوں میں ہے، ان طاق راتوں میں آپ کرو عبادت، کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عطا کرے گا، لیکن اگر آپ یہ صرف 5 راتیں مکمل عبادت میں گزاریں، شاپنگ سے پرہیز نہ کریں شاپنگ دوسری راتوں میں کر لینا، ابھی سے کر لینا، ٹھیک ہے، لیکن وقت تو نہ ضائع کریں۔ دوستوں کے ساتھ باتیں ساری رات، اس کے بعد یہ ملاقاتیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، میٹنگز وغیرہ وغیرہ، یہ 5 راتیں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیجئے۔ جو لوگ ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھیں گے، سبحان اللہ، ان کو تو ملی ماشاءاللہ، کیونکہ ان کو تو کرنے کے لیے کچھ بھی اور نہیں ہوتا ہے۔ تو موبائل کو تھوڑا سائلنٹ کر لیجئے۔ کتنا موبائل ہم سارا دن دیکھتے ہیں، رات کو سوتے وقت آخری جو کام ہم کرتے ہیں وہ موبائل کی اسکرین دیکھتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد پہلا جو ہم کام کرتے ہیں وہ موبائل میں میسیجز دیکھتے ہیں، باقی سارا دن ایسے ہی گزرتا ہے۔ بعض دفعہ میں اپنے دوستوں کو میسیج بھیجتا ہوں اور ساتھ ہی جناب گرین ٹک آ جاتی ہے، ٹک ہو جاتی ہے، میں یار یہ تو ہاتھ میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے لوگ بھی ہیں ناظرین، تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس رمضان کو اپنی خاطر، میری خاطر نہیں، نہ کسی اور کی خاطر، کسی پہ بھی آپ احسان کرنے نہیں جا رہے ہیں، اپنی خاطر جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیجئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی بہت سی روایتیں ہیں، تو ان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح البخاری میں بھی موجود ہے۔ اور ناظرین اس طریقے سے اور بھی روایات ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی متفقن علیہ ہے۔ ناظرین اور کیا چاہیے آپ کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے یعنی تو میں کیا دعا مانگوں، کہ وہ دعا قبولیت کی دعا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب یہ ہے، ترجمہ، یا اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور کریم ہے، عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے یہ دعا، یاد کر لیجئے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے، نیز امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ناظرین اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بس اللہ کے واسطے یہ 5 راتیں کیش کر لیجئے، بڑا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ پوری زندگی پڑی ہے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ شاپنگ بھی کریں گے، لیکن اگر یہ نہ ہو کہ کسی کا یہ رمضان آخری ہو اور شب قدر میں بھی معاف نہ کر پایا، نہ حاصل کر پایا، تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ رب العزت آپ کو ان 5 راتوں میں آخری جو عشرہ ہے وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔